بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو تمام بھائی بہن؟ رحمان بھائی ہنس رہے آج کی ویڈیو میں، کیوں؟ خیر تو ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ کمپلینر ہے الحمدللہ کہ ہمارے حق میں، آدم امین کے حق میں فیور میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، کل ڈیٹ آ رہی ہے، اس ڈیٹ پر کچھ نہیں ہونے والا، صرف انتظار کرو گے، انتظار کرو گے، انتظار۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا نوید نے اور فیصل نے آپ لوگوں کو۔ اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جو کیسز ہے، یہ میرا خیال ہے 4 5 سال 6 سال تک شاید چلا گیا، زیادہ چلا گیا، کم نہیں چلا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ اس کمپلین کی وجہ سے، نوید کی وجہ سے، فیصل کی وجہ سے۔ آپ پن کو جا کے پکڑے، یہ تمہارے اصلی مجرم ہیں، کیونکہ آدم امین کے حق میں جب فیصلہ آ گیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا آدم امین کے حق میں، تو پھر کیا تک بنتا ہے کہ یہ لوگ جا کے کمپلین بنائیں ان کے خلاف؟ اس کمپلین کا تو کوئی ویلیو ہے بھی نہیں، کیونکہ سپلیمنٹری ریفرنس اس ریفرنس پر نہیں بن سکتا۔ پچھلا جو ریفرنس ہے اس پر ہمارا کیس بنتا ہے، وہ الحمدللہ اس پر ہمارا کیس ہے نہیں، اور یہ کیس نیب کے دار اختیار سے باہر ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی بیس پر الحمدللہ خبروں میں بھی آتے، ہر نیوز میں آتے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا وہ ساری ڈاکومنٹس وغیرہ۔ تو یہ ایک ادارہ جو ہے اسی طرح کام کرتا ہے، جو بزنس مینوں کو پکڑتا ہے، وہ پھر اس کے بعد ان کو سالوں سال تک، یہ عمران خان کی وجہ سے اس طرح کیسز آ گیا تھا زیادہ، ابھی خود بھی حرامی ذلیل اور خوار ہو رہے، اور ہمارے لوگ بھی ذلیل اور خوار ہیں۔ ہمارے لوگ تو اس لیے ذلیل اور خوار ہیں کہ یہ نوید کی وجہ سے ایک پراپر گیم تھا، اس گیم میں آدم امین کو باہر نکال دیا تھا پاکستان سے فیصل اور نوید نے، پھر اس کے بعد اس کے خلاف کمپلین جمع کیا تھا۔ وہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو چلو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ انویسٹر کڑے کہ رحمان بھائی کل ہم آئیں گے اور عدالت میں خود گواہی دیں گے۔ کافی لوگ آ رہی ہیں، حماد صاحب بھی آ رہے ہیں، مان یوسف زئی صاحب بھی آ رہے ہیں، اس بھی کافی لوگ آ رہے ہیں۔ میری بہنیں آپ کہہ رہی تھی کہ ہمارے، لیکن میری بہنوں کو میں بولتا بھی نہیں آنا، جب ضرورت پڑے گی پھر میں آپ لوگوں کو خود بلاؤں گا، آپ لوگوں نے عدالت آنا ہے، سمجھ آئی؟ تو کل کے ڈیٹ میں کچھ نہیں ہونے والا، کل کے ڈیٹ میں صرف وہی بات ہوگی کہ سپلیمنٹری ریفرنس کی کاپی دے گا، اس کاپی پر ہم بحث کریں گے، جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور الحمدللہ 1 2 تاریخوں میں وہ اڑ جائے گی۔ آپ خود سوچو کہ 2 مہینے تو پھر آلریڈی نکل گیا تھا تاریخوں میں۔ نقصان کس کا ہے؟ انویسٹروں کا۔ نقصان کس کا ہے؟ میری بھائی میری بہنوں کا، ہمارا۔ نوید تو گھر میں جا کے کروڑوں روپے کمائے، آرام سکون سے زندگی گزار رہے، فیصل بھی۔ اب خود دیکھ لو، نقصان ہمارا ہے نا۔ ابھی سپلیمنٹ یہ مہینہ تو چلا گیا، نوید نے کیا بولا کہ ہفتے کے اندر اندر آپ لوگوں کو پیسے بھی مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، عیاشی کرو، وہ کرو، سمجھ آئی؟ اب 1 مہینہ گزر گیا، حساب لگا دو۔ اب یہ ہائی کورٹ میں جب ہم پٹیشن لگائیں گے تو پورا مہینہ وہ بھی گزر جائے گا، 2 مہینے، پھر اس میں 1 تاریخ آئے گا، پھر 2 تاریخ آئے گا، پھر 3 آئے گا، تو 3 4 مہینے وہ گزر گیا۔ تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا۔ یہ خٹک سے پوچھ لے جا کے کہ تمہاری وجہ سے ہم جیتا ہوا کیس ہار رہے، کیوں ہار رہے؟ آپ لوگ یہ کمپلین اپنی لے لو، الحمدللہ ہمارے نیب کے پاس کیس ہی نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ میں الحمدللہ کلیئر کر رہا ہوں، اور کافی بہنیں بھی کہتا کہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ میں جب یہ پٹیشن لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ایک ہی تاریخ میں ختم ہو جائے گی۔ جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ بھائی یہ کیسز نہیں چل سکتا نیب میں، تو پھر نیب کا کیا اختیار ہے کہ نیب میں کیسز چلائے؟ ادارہ اچھا ہے، ہم عزت کرتے ہیں ہر ادارے کی، لیکن جب اس طرح غلط کام کرتے ہمارے غریبوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو پھر ہم ان بندوں کو نہیں مانتے۔ بقایا رہے کہ سپلیمنٹری، جب سپلیمنٹری آ رہا تھا تو نوید اور فیصل اور ان کے جو لگڑ بگڑ تھے ان کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ یہ میڈم عالیہ کی جا کے ادھر روتا تھا کہ بھائی میرا نام نہیں ڈالنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں۔ اتنی تو یہ ڈرپوک بندہ ہے، یہ خٹک، خود دیکھ لے اس کی کیا اوقات تھی۔ ایک 30 35 ہزار کا ملازم تھا اور ادھر آ کے کروڑوں روپے کمایا، اس کے اوپر جیلی سلپیں بنائی، یہ عدالت اس میں کیا نام ہے، دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کو اپنی سین اور فیصل کی سین کرواتے تھے، اپروول تو یہ لوگ کر رہے تھے۔ جو پیسے آپ لوگوں نے دیے ہے کیش بینک کے ذریعے سے، اس کا آدم بھائی ذمہ وار ہے،
پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے کیش دیا ہے، تو ہمارے بندے ادھر بیٹھے اسلام آباد میں آئے، نوید، فیصل اور بھی لگڑ بگڑ جو تھے، فخر، یہ سارے عام بندے کو یا عیسائی بنا جاتے کہ عیسائی میجر، آپ خود دیکھ لو 5 کروڑ روپے اس سے کہا لیا تھا۔ تو جب ایک بندہ اس طرح گیم چلا رہا ہے کہ عام بندے کو آدم بھائی کے سامنے بیٹھاتے 5 کروڑ روپے لے سکتا ہے، تو یہ 3-4 سالوں میں لوگوں نے کتنا لیا ہوگا لوگوں سے؟ ہر جگہ میں ایک ماری کرتا ہے، بند اکاؤنٹ پر بھی، ہر جگہ میں بھی، وہ پھر آ کے بس صرف ایک بڑا میسج چھوڑ جاتے 9 منٹ کا، 7 منٹ کا، تاکہ ڈرگ کی بتی کے پیچھے لگائیں۔ ہم تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے کہ تمہارے بڑے بڑے میسج سنتے، تمہارے میسج ہم سنتے نہیں ہیں۔ فضول آدم امین نے ادھر ڈانس کیا تھا، فیصل نے ادھر ڈانس کیا تھا، اچھا اس نے ادھر روٹی کا، یہ اس کا میسج ہے بس، اور کچھ ہے نہیں۔ جو آپ لوگوں کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی FIA میں جائیں گے انشاءاللہ، چھٹی آتی اس وجہ سے تو جائیں گے اور آپ کے اوپر کیس کریں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ہونے والے ہے۔ سیرسو پخی غریبوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس پڑے، 4-4 5-5 موبائل آپ لوگ رکھتے ہو، ہم کیوں نہیں رکھتے؟ اور کوئی لوگ نہیں کیوں نہیں رکھتے؟ آدم امین ایک CEO ہے کمپنی کا مالک، اس کے پاس ایک iPhone ہے، تو فیصل کے پاس 4 ہے۔ تو آپ یہ چیزوں کو ذرا دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیو، آپ کے صحیح مجرم صحیح معنوں پر فیصل اور نوید ہیں۔ دفتر میں یہ لوگ بیٹھتے تھے، غریبوں کو ایسے دیکھتے تھے کہ کتے کی نظر پر، ابھی جب خود اس کی کتی نظر ہو رہی ہے نا، تو آپ خود دیکھ لو۔ تو جائے ان کے گھروں میں جائے، رسال پور میں رہتا ہے، تاریخ پر آئے، سمجھ آئی؟ تاریخ پر آئے، فیس کرے، اس کو پکڑے کہ بھائی آئے، بیٹھے، ان سے بھائی لے لے کہ ایک سلائی گاڑی میں آتا ہے، کبھی ایک گاڑی میں آتا ہے کرولے میں، کبھی دوسرے میں، اس کے باپ کی فیکٹری تھی گاڑیوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارا چور ہے، ہم اس کو جس طریقے سے لے کے جائیں گے FIA میں تو کبھی اس دفعہ جج کو بولوں گا، میں نے کہا میڈم یہ کیا ہے، ایک بندہ چور ہے، اس کے پاس 4 iPhone ہے، یہ کہاں سے لاتا ہے؟ اس کی باپ کی گھرخانہ ہے؟ پھر اس طرح کام کرتے کہ ایک انویسٹر جو لڑکی تھی ہماری، انویسٹر کراچی سے، اس بیچارے کو ان لوگوں نے اس کے ساتھ شادی کر لیا تھا۔ یار خدا کا خوف کرو، خدا کا، ایک انویسٹر لڑکی، ہمارا عزت ہوتا ہے، ہمارا مان ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی میں کام کرتے، ہماری کمپنی میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر جا کے تم اس کو کراچی سے شادی کا آفر دیتے ہو، پھر شادی بھی کرتے ہو اس کے ساتھ۔ یہ کوئی انسانیت والا بات ہے؟ پھر اس پر کروڑوں روپے اڑاتے ہو، لاکھوں کیا چیز ہے، کروڑوں۔ 35 لاکھ تو نے فواد سے لے لیا تھا اس لڑکی کے نام پر جب کراچی سے آئی تھی۔ میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، ہمارے غریبوں کے پیسوں پر آپ عیاشیاں کر رہے ہو، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس پر شادیاں کر رہے ہو، پھر آپ اس کے بعد پروگرامیں کرتے ہو، ٹک ٹاک بناتے ہو، اور چیز کرتے ہو۔ دبئی میں کتنی عیاشی آپ لوگوں کی ہو گئی تھی؟ 5-6 کروڑ روپے کی عیاشی آپ لوگوں کی ہو گئی تھی۔ آپ لوگوں نے کوئی سیل لایا، کوئی بزنس لایا، کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میرے پیاری بھائیوں، یہی آپ کے دشمن ہیں، ان کو پکڑے، ان کے گھروں میں جائے، ان کے گھروں میں چارپائی ڈالے، اور ان سے پوچھے علاقے میں۔ یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ قسم خدا گھر سے بھی نہیں نکلتا۔ تو انشاءاللہ میں بھی چھٹی آ رہا ہوں، میں بھی جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ رسال پور، اور جتنے بھی بھائی بہن ہیں انشاءاللہ FIR کے ساتھ جائیں گے اس کے خلاف، نوید کے خلاف، کیونکہ یہ وہ بندہ تھا جو ہمیں رگلا رہا تھا، ہر پروجیکٹ میں ان کے ساتھ تھا، ہر جگہ پہ ان کے ساتھ تھا، بوراک میں ان کے ساتھ تھا، بوراک میں ان لوگوں نے فائلیں سینڈ کیے، سب کچھ سینڈ کیے، اس کے بعد 5-5 ہزار روپے بھی لوگوں سے لیے فائلوں کے۔ ان کو شرم نہیں آنا چاہیے؟ اس وقت یہ نہیں بول سکتا تھا، پھر ادھر جا کے ویڈیو بناتے کہ بھائی بوراک بہترین پروجیکٹ، بوراک بہترین پروجیکٹ تھا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں چلانے دیے، سمجھے؟ آدم امین کا تو یہی کام تھا کہ بھائی میں بوراک کو چلاؤں گا، ان فائلوں کو کلیئر کروں گا کسی طریقے سے، لیکن آپ نے اس کو نہیں چلایا۔ آپ نے کبھی ایک عیسائی والے کو لے کے تھا، کبھی دوسرا عیسائی والے کو، اخبار بیچنے والا عیسائی بناتا تھا اور ان سے کروڑوں روپے نکالتا تھا۔ یہ کہتے کہ میں نے 5 سال نہ 2-3 سال ندم کے ساتھ کام کیا، لیکن 1 روپے بھی نہیں لیا۔ یہ کوئی ممکن والی بات؟ اور الٹا 85 لاکھ روپے اس نے لگا بھی دیا۔ جی، آدم امین کے خلاف کیسوں میں آنا جانا پانا کھانا، اس نے 85 لاکھ روپے بھی لگا دیا تھا، ہر جگہ میں ٹوپی ڈرامہ۔ 85 لاکھ کا تو تمہارا اوقات ہے نہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے کمائے ہیں، مجھے پتہ ہے 85 کروڑ کمائے ہوں گے، لیکن لگایا نہیں ہے۔ کیش میں ان لوگوں نے بہت بڑی رقم لی ہے، ان دونوں نے بہت بڑی رقم لی ہے، لیکن آپ لوگ ابھی ان کو پکڑو گے اور ان کے گھروں میں جاؤ گے، اور انشاءاللہ FIA بھی ان کے پیچھے جائیں گی۔ پہلے تو یہ گاڑی آدم امین نے جو دی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اپنے
ادارے والوں کے پاس جائے گی 2 گاڑیاں جو ہے، ایک اس کے بھائی کو بھی ملی تھی، اس کے پاس اس ٹائم 2 گاڑیاں ہیں، ایک بھائی کی جو گاڑی ملی تھی وہ بھی 15-16 لاکھ روپے وہ بھی نکالے گا اور ایف آئی اے پر جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ گاڑی بکیں گی، پھر غریبوں کو پیسے ملے گا. آپ کہتے ہیں نا غریبوں کا، تو بڑا غریبوں کا مسیح آ گیا تھا. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. کل ہماری ڈیٹ ہے، جو آنا چاہتے آئے، نہیں آنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تاریخ پر اتنا خاص کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف وہ سپلیمنٹری ریفرنس کی کاپی آ جائے گی، ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے. اس میں 2-3 مہینے لگ جائے گا، سال لگ جائے گا، 6 سال لگ جائے گا، 8 سال لگ جائے گا، 10 سال لگ جائے گا. چلتے چلتے جائیں گے جب تک آپ لوگ اپنی کمپلین کلیئر نہیں کرو گے. تو اسی طرح ذلیل اور خوار ہوں گے آپ لوگ. بار بار میں کہتا ہوں کہ آدم امین کہتا ہے کہ میں نے دینے میں نے کسی ادارے کو نہیں دینا، میں نے کسی کو دینا نہیں ہے، لگڑ بگڑ کو نہیں دینا. یہ لگڑ بگڑ کی کمپلینیں ساری ان لوگوں نے ٹاپے لگائے ادھر دفتر میں جا کے بیٹھ کے، وہ والی کمپلینیں بھی ادھر جمع کر رہے. دفتر میں جن لوگوں نے ٹاپے لگائے تھے بینک سلیک پہ اوپر پیسے لیے، ان لوگوں کی کمپلین ادھر جمع کر رہے. ایک دن میں 25 کروڑ روپے کیسے بندے؟ سپریٹ سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 35-40 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، تو یہ 85 کروڑ میں کیسے تقسیم ہوگا؟ ہر بندے کو لاکھ روپے ملے گا، جس نے 50 لاکھ لگائے اس کو لاکھ ملے گا. یار یہ کون سا انصاف ہے؟ آدم امین نے جس کو بولا کہ جس کے 30 لاکھ لگے اس کو پورا 30 لاکھ ملے گا، تو اسی وقت وہ پورا حق دے گا. سمجھے؟ جس کے 20 لاکھ لگے اس کو 20 لاکھ ملے گا. جس کا لاکھ لگے وہ کہتا ہے کہ چلو وڈرا کاٹیے، نہیں کاٹوں گا، پورا 1 لاکھ دوں گا. تو اس کا اتنا وہ دل اچھا ہے. لیکن عدالت پر جب ڈپینڈ کرو گے تو 20 کروڑ تو آلریڈی یہ لوگ اپنا کمیشن کاٹیں گے، پھر اس کی سیلری، پھر آپ کو بلائیں گے، پھر پتہ نہیں 50 ہزار روپے ملے گا، وہ سال بعد ملے گا، 2 سال بعد ملے گا، 10 سال بعد ملے گا. جب تک آدم امین نہ کہے گا تو انہیں پیسے نہیں نکال سکتا. تو کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاؤ. جیت آپ کی ہوتی ہے، آدم امین کی جیت نہیں ہے، آپ کی خود اپنی جیت ہے. جب آپ لوگ اپنی کمپلین لو گے اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز آپ کو ملنے والا ہے. یہ ویڈیو سارے گروپوں میں شیئر کرو، اسٹیٹس لگاؤ، فیس بک پر لگاؤ، ہر جگہ میں شیئر کرنے تو شیئر کرو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ نوید فراڈی تھا، فراڈی ہے، فراڈی رہے گا. فیصل فراڈی تھا، فراڈی ہے، فراڈی رہے گا. ان کی اوقات ہے نہیں، صرف آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے. لیکن آپ لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو. میں پٹھان بھائیوں کو بولتا ہوں، نوید سے بولو جاؤ سائن کرو، آپ مجھے سائن کرو، ایگریمنٹ لکھو کہ نہیں مجھے کتنے مہینوں میں پیسے دے گا. میں نے 20 لاکھ لگایا، مجھے 20 لاکھ کتنے مہینوں میں دے گا. مہینہ چھوڑ دو، 2 مہینے چھوڑ دو، 5 مہینے میں آپ کو ٹارگیٹ دے. چلو 5 مہینے بعد مجھے ملے گا، کتنا ملے گا؟ 20 لاکھ ملے گا یا 20,000 ملے گا؟ اس کا جواب نوید اور فیصل کے پاس ہے یا نہیں ہوگا. وہ بولے گا یار نہیں میں بس کمپلین جمع ہو گیا تھا، ملیں گے. کیا ملیں گے یار؟ مجھے تو بتاؤ نا. 25 ارب کی کمپلین جمع ہو گئی تو ملیں گی کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ایک 100 روپے آپ کے پاس ہے، آپ نے ایک بند کھوپڑی میں 100 روپے لگائے ہے، اور 100 روپے 50 بندوں پر تقسیم کرو گے کتنا ملے گا؟ ایک بندے نے 100 لگایا، وہ 100 تو نہیں ملے گا، 50 بندوں پر تقسیم ہوگا تو 8 ملے گا، 1 روپے بھی نہیں ملے گا. تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ہر چیز کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف اپنی آپ کو صفائی کرنے کے لیے نکال دے اپنے آپ کو، کہ آپ لوگوں کو دیکھو ان کے گھروں میں نہ جائے، ان کو لوگ تنگ نہ کرے. بھی ان کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کی جینا آرام کر رہے ہیں. یہ بھی مالک ہے نا، اس سے پوچھو، تم بھی دفتر میں تھا نا، فیصل سے بھی پوچھ لو. اس تاریخ پر تو آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں. اس دفعہ انشاءاللہ تم آؤ ذرا، تیرے ساتھ جو کریں گے انشاءاللہ تم یاد رکھو گے. سمجھ آئی نا؟ صرف انتظار کرو. تم گاڑی میں آتے ہو پیار محبت سے، وہ آئی کف ہے، دو برا فون، 3 آئی فون، 4 آئی فون جیب میں گھماتے، پھر 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آتے اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. ایسے تمہاری باپ کی کھوپڑیاں چل رہی تھیں. ایک چور ہو، ایک فراڈی ہو، اور پھر ایک 30 مار خان سفید سوٹ میں گاڑی لگا کے ہو. ایسے تمہارے باپ کا بزنس چل رہے ہیں ان دونوں کا، اس طرح کام کرتے. غریبوں کا پیسہ ہے، ابھی بھی ان کے پاس ہے، یہی ٹائم میں نکالیں. نکال سکتے تو نکالیں، نہیں نکال سکتے جا کے ہر جگہ میں، ہر تھانے میں، ہر سٹی، میرے علاقے، میرے تحصیل میں ایف آئی آر کاٹیں ان کے اوپر. ایک جگہ سے جائے گا دوسری جگہ میں پھنسائے گا. یہ آپ کے پاس ایک راستہ ہے، اور انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا. تمام ادارے ہمارے لیے رسپیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ سب اداروں کو رسپیکٹ کرتے ہیں.
پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ پاک سب کی مشکلات آسان کرے، ہمارے اداروں کو، ہماری آرمی کو اللہ پاک سلامت رکھیں۔ بہت پیارا ملک ہے، عزت کریں، سپر پاور ملک ہے، اللہ پاک اس طرح خوشحال رکھے ہر بندے کو، اللہ پاک سب کی مشکلات آسان کرے۔ ہماری یہی دعا ہے، دم امین کے سب کی جتنی بھی بھائی بہن ہیں، بہت شکریہ، السلام۔